ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جیسی مدد کرنے پر اپنے بندوں کے ساتھ اس کائنات میں کوئی دوسرا وجود قادر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام میں شامل کیا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں انسان اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہوئے سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ کرتا ہے وہ ہے جینے کے لیے منصوبہ بندی، لیکن یہ ضرورت ضرور ہے، ذمہ داری ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے جہاں جینے کی منصوبہ بندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں پر حسن خاتمہ، حسین اختتام، زندگی کا خوبصورت اینڈ، یہ بھی ایک مسلمان کی مومن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں موت کو یاد کرنے کا تصور اس طرح نہیں ہے جس طرح زندگی سے چمٹنے کا تصور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب صرف جینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ وابستہ لوگ بھی صرف زندہ رہنے پر بات کرتے ہیں، تو جب موت کا بلاوا آتا ہے، یہ پکار کانوں میں سنائی دیتی ہے کہ چلنا ہے، تو پھر وہاں پر بہت بڑا طبقہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جس کی موت آ گئی وہ بھی پریشان ہے کہ اب میرا مستقبل کیا ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی اب پریشان ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ہوگا کیا۔ لیکن کتنا ہی بہتر تھا کہ جانے والا بھی اور جانے والے کے متعلقین بھی جس طرح جینے کی منصوبہ بندیاں بناتے ہیں، جس طرح جینے کی منصوبہ بندی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اور جس طرح وہ دن رات سوچتے ہیں، نمازوں میں بھی سوچتے ہیں، خوابوں میں بھی سوچتے ہیں، سفر میں بھی سوچتے ہیں، حجر میں سوچتے ہیں، تو کیا ضروری نہیں تھا کہ جس طرح ہم جینے پر سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں، اسی طرح مرنے پر بھی سوچنا اور اس کی بھی کوئی منصوبہ بندی کرنا یہ ہمارے لیے واجب تھا۔ لیکن ہم نے زندگی کے آغاز کو، اس کے لڑکپن کو، اس کی جوانی کو، بڑھاپے تک کو مینج کرنے پر بات کی، کام کیا، مگر اس کا جو اینڈ ہے، اختتام ہے موت کے نام سے، اس پر ہماری منصوبہ بندی نہیں، کیونکہ ہم نہ مرنا چاہتے ہیں اور ظاہری طور پر رویے ثابت کرتے ہیں کہ شاید ہم نے مرنا بھی کوئی نہیں، یہ تو لوگ ہیں جن کا جنازہ اٹھاؤ، کندھا دے دو، قبر پہ جا کے مٹی ڈال دو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو جنازے اٹھانے والا ہوں، میرا جنازہ کوئی نہیں کسی نے اٹھانا، اس لیے ان کی بات کروں گا، میں اپنی بات نہیں کروں گا۔ یہ جو سوچ ہے اس نے ہمیں خوبصورت زندگی کا جو اختتام ہے اس سے محروم کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دو تین چیزیں ہیں اس میں جو بڑی سمجھنے والی ہیں، جس وجہ سے آج مجھے اس موضوع کا انتخاب کرنا پڑا کہ ایک منصوبہ وہ کئی سالوں پر محیط ہو، اگر اس کا اینڈ صحیح نہیں ہے تو یاد رکھنا لوگ اس کے ماضی کو بنیاد بنا کے اینڈ خراب ہونے کی وجہ سے کبھی بھی وہ کریڈٹ نہیں دیں گے جس میں آغاز اگرچہ کمزور ہو جائے مگر اینڈ اس کا شاندار ہو جائے۔ جس چیز کا اینڈ شاندار ہے، آپ دیکھیں بعض اوقات سپورٹس مین مقابلہ کرتے ہیں، ہفتہ ہفتہ ٹیسٹ میچ چلتے ہیں، دنیا دیکھتی
درمیان میں کون کتنا چلا، کس نے کیا کھیلا، یہ گزارا ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا کی نظریں کہاں ٹکی ہوتی ہیں؟ اینڈ کیا ہے، جیتا کون ہے، ہارا کون ہے، آخری اوور میں کیا ہوگا، آخری گیند پر کیا ہوگا۔ یہ فطری احساس ہے کہ ہم 7 دن کی سیریز دیکھنے کی بجائے ہم کس چیز پر فوکس کر رہے ہیں؟ اینڈ کیا ہے۔ بالکل یہ دنیا کے اندر یہی چلتا ہے، ڈراموں میں، فلموں میں، کہانیوں میں، سٹوریوں میں کیا چلتا ہے کہ سٹارٹ ایسے ہوا تھا، کرائسس یہ آئے تھے، ماحول یہ بنا تھا، لیکن اینڈ کیا ہے؟ اینڈ فلاں بندے کی فتح، اینڈ فلاں بندہ کو اس کو سرپرائز ملا ہے۔ تو بھائیو، جس طرح زندگی کے بے شمار منصوبوں میں اختتام کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جو اختتام کی کیفیت ہے اس کا خوبصورت ہونا بھی بڑا ہی ضروری۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن کا حسن خاتمہ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ جو حسن خاتمہ ہے اس پر اس کی موت کا واقع ہونا، اس کا دنیا سے حسین اختتام کے ساتھ رخصت ہونا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ کیوں ہے؟ اسی پر میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 چیزیں شروع میں ہی سمجھ لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ ہر جمعے میں ہم آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ لوگوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر، ایمان پر، خیر پر، نیکی پر، اللہ کی رضا پر، بطور مسلم اس دنیا سے رخصت ہونا یہ بہت زیادہ ضروری۔ پھر ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی خطرناک چیز بیان کر دی، اور وہ بڑی حساس ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جو نتیجہ ملے گا، رزلٹ کارڈ ملے گا، وہ کس پر ملے گا؟ آخری اعمال پر۔ آخری اعمال پر لوگوں کو رزلٹ کارڈ ملے گا۔ ایک بندے نے زندگی کے کیریئر کا آغاز کیا ہے اسلام پر، نیکی پر، تقوی پر، دعوت پر، خدمت پر، جہاد پر، مگر اگر مرنے سے پہلے وہ مرتد ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس نے اسلام کو ترک کر دیا، تو اس کی 60-70 سالہ خدمات نہیں دیکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو جو رزلٹ ملے گا اس کے آخری اعمال کی بنیاد پر ملے گا، اس کی 60-70 سالہ کوششیں کاوشیں نہیں دیکھی جا رہی، بلکہ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ اس کا اینڈ کیا ہوا۔ اسی طرح کتنی دنیا ہے جو حالت کفر میں پیدا ہوتی، کفر میں، مگر آخری مرحلے میں ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے 80 سال کفر میں نکالے ہیں، بت پرستی میں نکالے ہیں، شرک میں نکالے ہیں۔ نہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کا آخری عمل اگر ایمان ہے، اللہ اس کے 80 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جنتوں کی شکل میں نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ گویا یہ دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے یہ کوشش کاوش کرنا کہ ہمارا جو زندگی کا اختتام ہے یہ ایمان پر ہو، یہ اسلام پر ہو، یہ خوبصورت ہو، یہ نیکی پر ہو۔ اور اللہ اکبر، پھر ایک اور چیز سمجھائی گئی، کہا جو جس حال میں وفات پائے گا، جو جس حال میں وفات پائے گا، قیامت کو وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک حاجی صاحب تھے اللہ کے نبی کے دور میں، اپنی سواری سے گرے، احرام باندھا ہوا تھا، اسی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جب قیامت کو اٹھے گا احرام کی حالت میں ہوگا اور اسی طرح پکارتا ہوا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پکارتا ہوا یہ قیامت کو اٹھے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے تیسری کہ جس کا انجام خیر پر ہوگا انشاءاللہ اس کے نتائج خیر والے ہوں گے۔ لہٰذا یہ چیز دیکھنا کہ کیا دلیل ہے کہ میرا اینڈ اچھا ہو، کیا دلیل ہے کہ میرا انجام اچھا ہو، کیسے ممکن ہے کہ میرا اختتام خوبصورت ہو۔ بھائیو، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے،
لیکن اسباب کا اختیار کرنا، کوششیں کرنا، جس کی وجہ سے امید رکھنا کہ میں جس لائن پر چڑھ رہا ہوں، میں جس ٹریک پر چل رہا ہوں، امید ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ اچھا ہوگا۔ جس طرح اچھے کام کا نتیجہ بھی اچھا، برے کام کا نتیجہ بھی برا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک اصول ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو اختتام ہے زندگی کا وہ خوبصورت ہو، ہمارا اختتام حسین ہو۔ اب اس کے لیے صحابہ فکر کرتے تھے باقاعدہ کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کے آخری مرحلے کیا ہوں۔ پھر اس میں ایک اور خوفناک چیز جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے، جب بندہ وفات کے قریب ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ورگلائے اور ایمان سے اس کو محروم کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے وہ شیطان بھی ہے، وہ جن بھی ہے، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خون رگوں میں دوڑتا ہے، اس طرح جو شیاطین ہیں یہ انسان کے اندر اس طرح ان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت کیا ہے؟ جب یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں، جب یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری مرحلہ ہے، دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، حافظہ صحیح کام نہیں کر رہا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایسی حالت میں شیطان کا کامیاب ہو جانا، اس کا ایک بندے کو برگلا دینا، ایمان سے محروم کر کے دنیا سے رخصتی والا آخری سین کروانا، یہ عین ممکن ہے کہ یہ منعقد ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی محتاط رہنا، ہوشیار رہنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس وقت ہمیں اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے، ہمیں اپنے ماضی یاد نہیں رہتا، اللہ نہ کرے ایسے مرحلے پر شیطان ہم پر حاوی ہو کے تو وہ ہمیں ایمان سے محروم کر دے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ وہ حساس مرحلے ہیں، یہ وہ بڑے نازک موڑ ہیں، موت کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کس طرح خوفناک ہو سکتا ہے اگر ہم توجہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے چند دلائل قرآن و سنت سے اس بات پر دیے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر ہم توجہ نہ کریں اور 90 سال کی عمر گزار کے ہماری زندگی کی جب سانسیں ٹوٹیں اس وقت ہم ایمان سے محروم ہو گئے یا ہم عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو گئے تو سمجھ لو 90 سالہ کوشش کاوش زیرو۔ کوئی نہیں دیکھے گا جی 90 سالہ سروسز ہیں، کیریئر ہے، نہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں کو جو نتیجہ ملے گا ان کے آخری اعمال کے مطابق ملے گا۔ اگر اس نے 90 سال کفر میں گزارے ہیں، آخری مرحلہ اس کا ایمان میں ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو گیا۔ اگر اس نے 90 سال ایمان میں اسلام میں گزارے ہیں، آخر میں مرتد ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اب یہ نہیں دیکھا جائے گا او جی 90 سال دیکھو، نہ یہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ نظریات ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ حساسیت ہے، یہ اللہ کا رول ہے جس کو بندے نہیں بدل سکتے۔ لہذا اس چیز کو سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمارا انجام اخیر وہ ایمان پر، اسلام پر خوبصورت اختتام کے ساتھ کر دے۔ ہم نماز جنازہ میں کیا دعائیں کرتے ہیں؟ یا اللہ جو ہم میں سے جی رہا ہے، زندہ ہے، اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جو وفات پا جاتا ہے یا اللہ اس کو ایمان پر وفات دے۔ یہ کوشش، یہ دعا، یہ رویے ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کر۔ لیکن پھر یہی کہوں گا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے، لہٰذا جب بات رزق والی ہے تو ایک سمجھدار مسلمان ہونے کے ناطے اپنی کمزوریوں کی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آئیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو پھر انشاءاللہ یہ امید بھی کریں
کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے گا، اینڈ اچھا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سنو بھائیو، صاف دو ٹوک بات ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، قبر کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، انبیاء کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی، وہ 1 پوائنٹ مشترکہ نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے ساتھ شرک کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ جس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، یہ بندہ آج مر جائے، یہ 100 سال بعد مر جائے۔ پچھلی امتوں میں لوگ ہزار سال بھی جیتے تھے، کوئی 1000 سال بعد بھی اس دنیا سے گیا، اگر اس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا اختتام اچھا نہیں ہے، اس کا اینڈ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کہ فیصلے عقیدے پر ہونے ہیں۔ قبر میں پہلا سوال ربوبیت پر ہونا ہے، اور اگر اس میں شرک ہوا تو یاد رکھنا اس کا تو آغاز ہی اچھا نہیں، اس کا انجام کیسے اچھا ہوگا؟ تو پہلی بات یہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا انجام، اختتام، اینڈ خوبصورت ہو، تو وہ اس چیز کا جائزہ لے، کیا اس کے نظریات میں شرک تو ملوث نہیں؟ کیا شرک کی آمیزش تو نہیں؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ بے وفائی میں ملوث تو نہیں؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اللہ کے برابر وہ کسی دوسرے کو قبول کرنے والا تو نہیں؟ اگر یہ نظریاتی خرابی ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کا آغاز بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، بعض لوگوں نے کہا اس تعداد میں کمی بیشی ہے، جتنے بھی آئے سب کے سب کا ایک نقطہ تھا، لوگوں اس بات کو قبول کرو، لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا جو مشترکہ نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا وجود عبادت کے لائق نہیں ہے، رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس عقیدے پر بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے باتیں کی، اور حدیث میں آتا ہے سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے ایک جگہ فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 درجے ہیں، سب سے اوپر والی شاخ، سب سے اوپر والا درجہ اس بات کی گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے اونچے درجے کا کام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے خالق مالک کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ قتل سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے، ڈکیتی سے، فساد فی الارض سے، کرپشن سے، بے ایمانی سے، ہر جرم سے بڑا جرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے برابر دنیا کا کوئی جرم نہیں ہے۔ نیکی بھی سب سے بڑی، اور اگر الٹ چلے تو جرم بھی سب سے بڑا۔ تو سمجھ لو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام بہترین ہو تو اس کا آغاز رب کے ساتھ وفاداری پر مبنی ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ بے وفائی پر، شرک پر نہ اس کا آغاز ہو، تاکہ اس کا انجام بھی بے وفائی پر نہ ہو۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا انجام، میرا اخیر بہتر ہو، اس کے لیے ضروری ہے اس کی زندگی سٹینڈرڈ کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ معیار مانے۔ صاف اس کی یہ سوچ ہو کہ میں اپنے نبی کے مقابلے میں کسی دوسرے وجود کا پابند نہیں ہوں۔ وہ جو وجود بھی اس دنیا کا ہو، جو مرضی ہستی ہو، جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے گی وہاں نہ کوئی رشتہ چلے گا، نہ کوئی فرینڈشپ چلے گی، نہ کوئی بلیک میلنگ چلے گی۔ بس جہاں اللہ کے نبی کی بات آ جائے گی وہاں میں سرنڈر کر جاؤں گا۔ یہ رویہ، یہ سوچ اتباع سنت کا یہ دوسری بڑی ذمہ داری ہے اس بندے کے لیے جو یہ چاہتا ہے اس کا انجام خوبصورت ہو۔
کیونکہ اگر ایک بندے کا آغاز بدعت پر ہے تو اس بندے کا خطرہ ہے کہ عام گناہگار تو گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں منہ سے گناہگار ہوں، غلط کیا ہے، مگر جو لوگ سنت سے ہٹ کے بدعات پر چلتے ہیں وہ تو بدعت کو ثواب سمجھتے ہیں، وہ تو بدعت کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ بدعت کو دین کا درجہ دیتے ہیں، اور شیطان کسی برائی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت پر ہوتا ہے، کیونکہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا اس پر انویسٹ کرتا ہے، وقت دیتا ہے، مخلص ہو کے وہ بدعت کا کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ بدعت پر پیدا ہوتے ہیں تو بدعت پر ہی وفات پا جاتے ہیں، یہ توبہ کرنے کا تصور ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں صحیح کرن گیا کی غلط ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کی کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں، بس ان کے ہاں چلتا ہے، تو بھئی تمہارے ہاں چلتا ہوگا، جو اللہ کے رسول کے ہاں نہیں چلتا یہ اللہ کے ہاں بھی نہیں چلتا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آپ میرے رسول کے پابند ہو، باقی کوئی کسی کے پابند نہیں، میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، ہم نبی کے پابند ہیں، باقی ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ یہ لیول، یہ سٹینڈرڈ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز ہے اخلاص، مخلص ہونا اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ۔ اخلاص والا بندہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ایسے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور مخلص بندہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ پھر اگلی چیز ہے حقوق العباد۔ جو بندہ یہ طے کر لے میں نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، جو اس پر جم جائے، ڈٹ جائے، لگا رہے، محنت کرے، انشاءاللہ یہ بھی اس راستے پر ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو۔ اب جو حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا تو اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنی ہے، وہیں پر اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق پر بھی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ تو جو بندہ اس مسئلے میں غافل ہوگا، مجرم ہوگا، اللہ نہ کرے اس کا آخر خراب ہو جائے۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے کسی کی بات کی کہ جی فلاں شخص بڑے بحرانوں میں ہے، بڑی پریشانیوں میں ہے، اور دلیل اس نے کیا دی، کہنے لگے کہ جی ان کے والد یا والدہ وہ ان سے بڑے دکھی تھے اور دنیا سے جاتے جاتے وہ ان کو بد دعا دے گئے ہیں، اور اب زندگی گزر گئی ہے مگر ان کی زندگی میں آسانیاں نظر نہیں آتی۔ جب وہاں وہ ڈیوٹی نہیں دی گئی جو بنتی تھی، آگے سے اس کا رد عمل آیا، تو قیامت کو انویسٹیگیشن الگ ہے، دنیا کے اندر بھی اس کی پریشانی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لہذا قرض ہے، قرض، جس بندے پر قرض چڑھ جائے، انسانی معاشرہ ہے، بحران آتے ہیں زندگی میں، مگر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بندے کی نیت ہو کہ میں نے قرض اتارنا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا قرض اتر جاتا ہے۔ تو جس کی نیت یہ ہو ایک باری داڑ تھلے آ لین دو پھر وہنے آنا کنج لیندا وے، چلو وہ تو نہیں لے سکتا، تو جدو تساں قابو ہونا ہے نا پھر تہاں ساریاں نمازاں، روزے، زکات، تسبیحات، حج، عمرے سارے جمع کروا کے بھی پتہ لگا نا جناب قرضہ لے باقی ہے، تے تسی کھوتیاں وانگو دنیا چوں بھار چک کے لے کے ایتھے آئے، لیکن تانوں ایک نیکی بھی آپی ورتن دی اجازت، اب جو تم لے کے آئے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا، جن کا مال کھا گئے، یہ ان کا ہے، اب نیکیاں تمہاری ہیں اور کھاتا کسی اور کا ہے، اور آپ گرم علاقے کی طرف چلو جناب سیک والے پاسے جانا، تسی کدھر ٹھنڈے پاسے ہونڈے ہو، وجہ جتنا اکاؤنٹ میں کھاتے میں کچھ موجود تھا بیلنس وہ سارا خرچ ہو جائے گا وہاں پر جن کے ہم نے قرضے ہڑپ کر لیے، جن کے ہم نے مال کھا لیے۔ اللہ اکبر،
یہ چیز بھی اچھے انجام کی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھانا تھا، آپ نے اس کے متعلق بات کی تو پتہ چلا اس نے قرض دینا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا جی میں ذمہ لیتا ہوں، اس بندے کا قرض میں اتار دوں گا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں پڑھا دیتا ہوں۔ چند دن گزرے تو آپ نے اس بندے کو پوچھا کہ وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا اس کے قرض اتارنے کا، قرض دے دیا؟ وہ بندہ کہنے لگا جی آج دیا ہے، آج دن زیادہ گزر گئے تھے۔ اللہ اکبر! آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عذاب سے اس بندے کی جان بھی آج چھوٹی ہے، اس بندے کی جان عذاب سے آج چھوٹی ہے جب قرض ادا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہیں الا الدین، مگر شہید کا قرضہ معاف۔ سبحان اللہ! جب شہید کا قرض معاف نہیں تو اسی تے غازی بھی کوئی نہیں، ہمارے پلے تو پہلے ہی گزارے کا ایمان ہے۔ شہداء کے قرضے معاف نہیں تو بے نمازیوں کے کون معاف کرے گا؟ سود خوروں کے کون معاف کرے گا؟ قبضہ گروپوں کے کون معاف کرے گا؟ جب شہداء کا قرض معاف نہیں جو انہوں نے ادا کرنا تھا دینا پڑے گا، اس کی ادائیگی ہوگی، جو طریقہ اللہ بہتر سمجھے وہ کرنا پڑے گا۔ تو پھر عام بندہ جس کا اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے کوئی رول ہی نہیں، کوئی کریڈیبلٹی نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی خدمات نہیں، وہ بندہ کہے کہ میرے معاف ہو جائیں؟ جس نے امت کے لیے جان دے دی، 6 لیٹر خون کا قطرہ قطرہ دے دیا، جسم کے ٹکڑے کروا لیے، ماں باپ سے دور ہو گیا، بیوی بچوں سے دور ہو گیا، اس کا تو 1 روپیہ معاف نہیں ہو رہا، اور جناب نماز بھی نہیں پڑھتے اور کروڑوں روپے کہہ رہا ہے کہ اللہ چنگی ہی کرے گا۔ چنگی کر کے تے تینوں تو نہ لگنا، ظاہر ہے اس نے تو انصاف کرنا ہے۔ جو کمزور غریب تجھ سے دنیا میں نہیں لے سکا، جب وہاں سپریم کورٹ لگے گی تو وہاں تو پائی پائی کا حساب ہوگا، اور قسطیں نہیں ہونی، ادائیگی ہوگی تو قدم اٹھانے دیں گے، ورنہ وہ جانے نہیں دیں۔ اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ذمہ داری۔ اور آخری چیز اس میں بڑی حساس، وہ کیا ہے؟ وہ ہے استقامت۔ استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے اس کو کہا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تو کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، پھر اس نظریے پر استقامت اختیار کر۔ کب تک؟ حتیٰ کہ موت اس نظریے پر آئے، موت اس عقیدے پر آئے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام امور سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ اینڈ کیا ہو؟ استقامت۔ اگر استقامت ہے تو یہ 60-70 سالہ کیریئر مفید ہے، اور اگر استقامت نہیں ہے تو پھر ہزار سال کی عمر کی نیکیاں اینڈ میں ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ کب؟ جب اینڈ ہمارا درست نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اللہ سب کو جو آخری حصہ ہے عمر کا نیکی میں، خیر پر اور ایمان پر موت عطا کرے، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر آگے آئیے، اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے والی وہ بڑی خوبصورت ہے کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا انجام ٹھیک ہوا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوا لا الہ الا اللہ، تو یہ خیر پر، ایمان پر، نیکی پر، خوبصورت اختتام پر یہ دلیل ہے کہ اس بندے کا انجام انشاءاللہ خوبصورت ہوگا، اس کا نتیجہ خوبصورت نکلے گا۔ کس کا؟ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ وفات کے قریب ہو
اس کو کہنا نہیں کہ کلمہ پڑھو، کہنا نہیں۔ ایسا نہ ہو اس درد میں، کرب میں، اس ڈپریشن میں، بے قراری میں وہ کہیں اس کا انکار ہی نہ کر بیٹھے۔ تم پڑھو، تمہیں سن کے اس کو یاد آ جائے، احساس ہو تو وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ قریب بیٹھے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ کلمہ پڑھو، کب؟ جب اس کی سانسیں باقی ہیں، جب اس کی سانسیں باقی ہیں، جب وہ سن رہا ہے، جب وہ رسپانس دے سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں دوائی لین گیا، وہ پچھوں بزرگ اسی ستے ساں، ستے پہ ہمارے ہاں ہے کہ بندہ فوت ہو رہا ہے تو کوئی ڈیلنگ نہیں، کوئی قربت نہیں، اور جب اس پر چادر چڑھا دی ہے، اس کا جنازہ جا رہا ہے، پھر ماشاءاللہ فوت شدہ کے ساتھ کلمے کا ورد چل رہا ہے۔ بھئی ہون مقصد، اب کوئی مقصد، کوئی موقع، کوئی لوکیشن، کوئی ٹائمنگ، کوئی پتہ نہیں۔ آرڈر تھا کہ جب زندہ ہے، تکلیف میں ہے، آخری مرحلے ہیں، چند سانسیں رہ گئی ہیں، اس وقت اس کے پاس کلمہ پڑھو۔ ادوں اسی کتے کم گئے ساں، جدوں بزرگ اللہ نو پیارے ہو گئے، اب ان کے پاس ہمارا کلمہ پڑھنا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر گلیاں کلموں سے گونج پڑی۔ یہ ٹرینڈ ہو سکتا ہے، یہ رواج ہو سکتا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہے زندہ بندے کے پاس کلمہ پڑھنا۔ اللہ کرے کہ ہم پاؤں کی طرف سے وضو کرنے سے باز آ جائیں۔ ہماری عادت ہے نا وضو ہی کرنا ہے نا، پیر تے اگے ہی ہاتھ بچے ڈبوئے نے تے پیر تے دھوپے نے، ہن تھلوں تاں نو آ جانے ہاں۔ یہ جڑا سی مچھی وانگو پٹھا چلنے ہاں نا، ہسنے پھر بڑے پیڑے کنڈے وچاں، اس کے بعد پھر باربیکیو کے علاوہ ہمارا حل کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے سنت میں جہاں یہ ضروری ہے کہ کیا کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، وہیں پر ترتیب بھی سنت کی چلے گی، ترتیب بھی سنت کی چلے گی۔ نماز میں سب سے آئیڈیل مرحلہ سجدے کا ہے، مگر سجدے سے آپ نماز سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ بہترین وقت، مرحلہ، پوز وہ نماز کے اندر سجدہ ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، مگر سجدے سے آپ نماز کا آغاز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے سجدے سے نماز کا آغاز نہیں کیا۔ جہاں ٹائم ہے وہاں تعداد ہے، وہاں سائز ہے، وہیں پر ترتیب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا زندہ کے پاس، ادوں اسی کتے کام گئے ساں، وہ بندے فوت ہو گئے تو ان کلمہ شروع کر دیں۔ بڑی اچھی ترتیب ہے ماشاءاللہ، کلچر کی جان نہیں چھوڑنی، سنت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے۔ پھر ایک اور چیز آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن یا جمعے کی رات وفات پا جائے، اللہ اس کو قبر کے فتنے سے، آزمائش سے محفوظ فرماتا ہے۔ گویا یہ ٹائم ہے، ایک لحاظ سے یہ ٹائم ہے برکت والا، خیر والا۔ پھر آپ نے فرمایا جو بندہ مر سکتا ہے، ممکن ہے، اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے۔ جو بندہ یہ کر سکتا ہے، کوئی شکل ایسی ہو، یہ نہیں کہ وہاں خودکشی کرنی ہے، وہ ایسے اسباب اختیار کرے کہ اس کو لگے کہ یار میں ان راستوں پر چلوں تو عین ممکن ہے میری موت مدینہ میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ممکن ہے کسی کے لیے تو وہ مدینہ میں مرے۔ مدینہ کے اندر وفات بھی خیر والی وفات ہے، برکت والی وفات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے، خاص صحابہ میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت بھی دے اور اپنے نبی کے شہر میں ہی دے۔ دو باتیں اکٹھی، یا اللہ شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں دے۔ تو بعض صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، یہ کیسی دعا کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ مدینے پر کوئی اٹیک ہو، جنگ اندر تک آ جائے اور اس جنگ کے نتیجے میں مارکے کی شہادت اور مدینہ علاقہ آبادی نبی کا شہر۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے کہ جس کے لیے ممکن ہے وہ مدینہ میں فوت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کہاں نماز، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، نیکی پر کھڑا ہونا،
پھر شہادت کا درجہ، پھر نبی کا مصلی، نبی کا شہر. سبحان اللہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو بندہ صدق سے، سچائی سے، اخلاص سے اللہ سے شہادت کا سوال کرتا ہے، وہ بندہ اگر اپنے سونے والی جگہ پر بھی فوت ہوگا تو پھر بھی اس کی خالص نیت کی وجہ سے اللہ اس کو ڈگری، درجہ شہادت کا عطا فرما دے گا، لیکن اندر سے مخلص ہو. سبحان اللہ. پھر ایک اور چیز اس میں بتلائی گئی ہے کہ یہ تو ہے ایک وقت ہے، ایک لوکیشن ہے، اور ایک چیز کیا ہے؟ شکل. عملاً جو بندہ بھی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا، دنیا میں بھی. اور یہ جو میں نے بات سمجھائی ہے کہ آپ نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا وہی کام کرتے ہوئے قیامت کو اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے شہادت ہوئی؟ تلاوت قرآن میں. قرآن پڑھ رہے، وہیں پر شہادت ہے. قرآن کے اوراق پر آپ کا خون گرا ہے. قیامت کو کیسے اٹھیں گے؟ تلاوت قرآن کرتے ہوئے. کئی لوگ اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کچھ وقت پہلے ہمارے قلعہ کالر والا کے ایک بزرگ تھے، ویسے وہ لاہور رہتے تھے، ماشاءاللہ وہ درس دے رہے تھے اسٹیج پر، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. لمحوں کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن تفسیر لکھی، بڑی کتابیں لکھیں. سجدہ کیا ہے، سجدے کی حالت میں روح قبض کر گئی، سجدے کی حالت میں. میرے محترم بھائیوں، خیر کا کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا یہ بھی اچھے انجام کی، اچھے اختتام کی، اچھے زندگی کے اینڈ کی بڑی خوبصورت شکل ہے، بڑی خوبصورت. اور پھر اسی میں ایک چیز آ جاتی ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، وہ ہے شہادت فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں شہادت. کفار کے ساتھ مارکا کرتے ہوئے، اسلام کے دفاع اور بقا میں لڑتے ہوئے جو بندہ اپنی جان اللہ کے حوالے پیش کر دیتا ہے، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے، اور وہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنا جسم قربان کر دیتا ہے، یہ زندگی کا خوبصورت ترین جو انجام ہے. اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت انجام، کوئی حسین اختتام زندگی کا نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو شہادت عطا فرمائے. کئیاں نے بہلو آمین نہیں کیوں نہ خطرہ کہ قبول ہی نہ ہو جائے. مسیطے بیٹھے ہیں بھائی، جے فرشتیاں لکھ لیا نا بھائی آمین انہیں آکھیا سی تو انہوں نے چوکے کشمیر لے جانا، تو پھر بہتر آمین ہی نہ کہو اور دعا کرو اللہ شہادت عطا فرمائے. انشاءاللہ جس کو اللہ شہادت دے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ جنت کا شارٹ کٹ اور بڑا کمال کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی پسند کو قبول کرنے کی توفیق دے. ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے نا، تو آئندے کپڑے کیوں پہنا ہے، فلانا پہنتا ہے، تو آئندے بال کیوں کٹائے نے، فلانے نے کٹائے نے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا منہ سرخ ہے تو خود تھپڑ مار کے سرخ کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی مومنوں کی پسند ہونی چاہیے. آپ نے روٹین میں جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دہراتے، لیکن شہادت کی جب باری آئی آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. ایک موقع پر آپ نے 4 دفعہ شہادت کی خواہش کی. تو جو نبی کی پسند ہے وہ اسٹینڈرڈ کی پسند ہے. اللہ کے نبی کے پیروکاروں کی پسند بھی اپنے نبی سے ملنی چاہیے. یہ بھی محبت رسول کا، اتباع رسول کا ایک خوبصورت ڈیزائن ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں قبول عطا فرمائے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خوبصورت انجام پر ان کا اپنا بڑا اطمینان تھا کہ میرا انجام ٹھیک ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی گزرے کہ جن کے خوبصورت اختتام کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اب یہ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کے اینڈ کی تصدیق کہ صحیح ہوا ہے
اللہ کے نبی کر دے۔ تو سنو میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے 2 جنازے گزرے۔ ایک روایت میں آتا ہے دونوں کے متعلق آپ نے فرمایا وجبت وجبت۔ کسی نے پوچھا یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ کہا ایک بندے کے متعلق لوگ بری گواہی دے رہے تھے، اس کے شر کی، مظالم کی، خرابی کی، تو جب میں نے کہا نا وجبت، تو میں نے کہا یہ جہنم کے لیے واجب ہے، ضروری یہ جہنم میں گیا۔ اور جو دوسرا بندہ تھا اس کے لیے لوگ اچھی گواہی دے رہے تھے، تو میں نے کہا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ گویا لوگوں کی گواہیاں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں حوالہ ہے، ریفرنس ہے، دلیل ہے، حجت ہے۔ تو بھائی صاف بات ہے، جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہوگا وہ اچھی گواہی دیں گے، اور جن کے ساتھ برا وقت گزرا ہے وہ اچھی گواہی نہیں دیں گے۔ تو لوگوں سے بھی اچھی گواہی لینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہمارے معاملات اور رویے دنیا کے ساتھ بہتر رکھوائے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت ہے غامدیہ قبیلے کی، اس سے غلطی ہو گئی، تو وہ آ گئی، کہنے لگی کہ مجھے سزا دے کے پاک کر دیں۔ اب سزا کیا تھی؟ سزا موت تھی، اور عام موت کے پھندے میں لٹکا دو؟ نہیں، اللہ اکبر۔ شادی شدہ زانی کی جو سزا وہ تھی پتھروں کے ساتھ موت، سنسار کرنا، گڑے میں آدھی باڈی کھڑی کر دی تاکہ دوڑ نہ سکے، جسم کپڑے باندھ دیے، اور اب پتھروں کی برسات ہے، اور سسک سسک کے جان جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ یہ ہے سنساری، اور دنیا کی ایک تعداد موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس عورت کو کہا جاؤ، غلطی تو تیری ہے نا، جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، پیدا ہوگا تو آ جانا۔ وہ چلی گئی، اس کا انتظار، اس کی بے قراری، اس کا احساس ندامت۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ پھر آ گئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا دوبارہ چلی جاؤ، جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو ماں کے دودھ کے علاوہ تو پھر آنا۔ وہ عورت پھر چلی گئی، لیکن احساس اندر پورا تھا کہ میں قیامت کی سزا فیس نہیں کر سکتی، اللہ مجھے یہیں پاک کر دے۔ تو بچہ جب کچھ کھانے پینے کے لائق ہوا پھر آ گئی، کہنے لگی اب وہ جو آپ نے کہا تھا سب کچھ ہو گیا ہے، میرا ضمیر، میرا احساس وہ یہی کہتا ہے کہ میرا پاک ہونا میری نجات کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے اس بچے کو اس کے رشتہ داروں کے حوالے کیا اور کہا اس عورت کو گڑے میں کھڑا کر کے تو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دو۔ صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیے۔ ایک پتھر جب اس عورت کو لگا تو اس عورت کے خون کے چھینٹے وہ کسی صحابی پر گرے۔ اس نے یہ جملے بول دیے، او پلید عورت، جاتے جاتے مجھے بھی پلید کر گئی ہے۔ یہ جملہ اس کی وفات کے بعد جب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جمع ہوئے تو کسی نے یہ بات سنا دی کہ وہاں کسی نے یہ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس پر خاموش نہیں رہے، آپ نے کیا فرمایا؟ کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ لقد تابت توبتن، اس عورت نے جس معیار کی توبہ کی ہے، جس سٹینڈرڈ کی معافی مانگی ہے، اگر یہ 70 جہنمیوں میں گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے، ایک عورت نہیں، اللہ 70 گناہگاروں کو بھی اپنی جنتوں کا مالک بنا دے۔ 70 گناہگاروں کو۔ تصدیق کون کر رہے ہیں؟ آخری انجام دنیا دیکھ رہی ہے سنساری، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی کمال کی زندگی کا اختتام ہے اللہ کی اطاعت میں حد کے نفاذ کے لیے کہ اس کے اس اخلاص کو میں دیکھ کے کہتا ہوں اس کی توبہ 70 گناہگاروں میں بھی اگر تقسیم کی جائے اللہ 70 کے 70 لوگوں کو بخش دے۔ یہ ہے حسین اختتام جس کی گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی میں سے ایک توبہ ہے، 100 بندے قتل کر دیے، 100، مگر جب بات آتی ہے احساس کی، ندامت کی، توبہ کی، وہ توبہ کی طرف چلتا ہے، اس کا یہ احساس
اس کے حسین اختتام کی طرف اس کو لے جاتا ہے، حتیٰ کہ 100 بندوں کے قتلوں کی معافی اللہ تعالیٰ اسپیشل کوشش کروا کے، اسپیشل ماحول بنا کے، زمین کو حکم دے کے، اس کو سکڑ جانے کا آرڈر دے کے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو، ابھی توبہ کا پروسیس مکمل نہیں ہوا لیکن اس کے احساس ندامت پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل کام کروا کے اس کو جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ ایک صحابی ہے، جنگ میں کھڑا ہے، کافر نے اس کو نیزہ مارا، نیزہ سامنے سے آیا، پیچھے سے نکل گیا، آر پار ہے، اور یہ صحابی زمین پر گر رہا ہے اور منہ سے کیا نکلتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ۔ نارمل بات نہیں کر رہا، اپنی کنڈیشن دیکھ کے، ایمان پر فائٹ اور استقامت دیکھ کے، دشمن کا وار دیکھ کے، اس کیفیت میں اپنی جان نکلتے دیکھ کے کہہ رہا ہے میں نارمل لیول پر بات نہیں کر رہا، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ احساس دیکھنے والا حیران ہے، نیزہ میں نے مارا ہے، فاتح میں ہوں، بندہ یہ گرا ہے، جان اس کی نکل گئی ہے، ظاہری طور پر میں کامیاب ہوا ہوں، اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ اس کا جو اختتام ہے زندگی کا، وہ اللہ کے دین کی کاز کے لیے سٹینڈ ہونا، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹنا، لڑنا، حتیٰ یہاں تک کہ جان کا خرچ کر دینا، یہ اس کا وہ عمل تھا جس پر اس کی جان نکل رہی ہے، اور وہ اتنا مطمئن ہے کہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اطمینان ان کو ہوتا ہے جن کی زندگی کی لائنیں درست ہوتی ہیں، جن کا راستہ روڈ میپ درست ہوتا ہے، جن کے نظریے درست ہوتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کے پابند ہو کے اس کے دین کے دفاع اور بقا کے لیے وہ اپنی جان تک خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں جو میری ڈیوٹی تھی میں نے دے دی، انشاءاللہ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس سوچ کے ساتھ محترم بھائیوں ہماری کوشش ہونی چاہیے اپنے عقائد و نظریات، اپنے اعمال اور معاملات، ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مینج کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں اور خیر پر خاتمے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، اپنی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں، اپنا ماحول پاکیزہ رکھیں اور ایسی دوستیوں سے بچیں جن کے نظریات بھی درست نہیں، ماحول بھی درست نہیں۔ ایسا نہ ہو وہ جس طرح دنیا میں بعض لوگ درجنوں سال ایمان پر گزار کے آخر میں مرتد ہو جاتے ہیں دوستیوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ماحول ہمیں ساری زندگی کی محنتوں کو ضائع کرنے کے اندر استعمال نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی دوستیوں کو صاف ستھرا رکھیں، دنیا کے ساتھ مناسب تعلق رکھیں، آخرت کو ترجیح دے کے رکھیں اور کتاب اللہ کے ساتھ جڑ کے رہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی کو پڑھیں، ان کی اتباع میں زیادہ وقت گزاریں۔ مجھے امید ہے جب یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ ہمارا رب خیر پر چلائے گا، ایمان پر موت دے گا، اور پھر اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔